أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان أنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادك على خلعه فلا تفعله لهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله عنهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مدينة العلم أبو بكر أساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان حلاوت رکھتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. ابو بکر عمر ہیں سمع بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر. حضرت کے ہے منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے. اسلام میں رونق آئی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہے رتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے. واللہ دنیا میں روشنی پھیلی ہے ان مہپالوں سے. ہوتے ہیں خفا پوچھو ذرا اغیاروں سے. تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین و معززین، میں تمہارے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اطہا برہانہ دے اسمہ مقدس مطہر کلام دے وچوں قرآن کریم دیاں چند آیات بینات واضحات مقدسات تلاوت کیتی ہیں. ساقی کوثر شافی معشر حضور انور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دے وچوں
چند حدیثاں فضیلت صحابہ کرام علیہم الرضوان دے اتنے تلاوت کیتی ہیں۔ خلاق عالم تو دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور توالی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماوے۔ اللہ میں کو اور دعا کو ساری زندگی سچے دین نال وابستگی نصیب فرماوے۔ اللہ کریم ہر ایمان والے کو سونے نبی دی اطاعت، صحابہ کرام دی اطاعت، ازواج مطہرات دی اطاعت، اہل بیت دی اطاعت دی توفیق نصیب فرماوے۔ اسلامی سال دا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، اون دا تیجا جمعۃ المبارک ہے۔ اون جمعے دی ادائیگی واسطے میں اور تساں اللہ کریم دے گھر دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ساری یہ حاضری اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماوے۔ این مہینے دے وچ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی قربانی بھی ہے۔ این مہینے دے وچ سیرت دے حوالے نال حضرت عثمان بن عفان دی بھی اسلام دے اتے قربانی ہے۔ 18 ذوالحجہ کو میرے سونے نبی دا اے دوہرا داماد قاری قرآن ناشر قرآن عثمان بن عفان دی شہادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم این عظیم آدمی دی قبر دے اتے بے بہا رحمت نازل فرماوے۔ اسلام دا پودا سونے نبی نے اپنے ہاتھ نال بیت اللہ شریف دی عظیم زمین دے اتے لائے۔ اون پودے دی آب یاری، اون پودے دی نگرانی، اون پودے دا خیال، اون پودے دی حفاظت صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی کی تھی۔ اے صحابہ کرام دی محنت ہے کہ اسلام پوری دنیا دے اتے پہنچائے۔ اسلام دا کوئی حکم این زمین دا کوئی ایسا سینہ کوئی نہیں کہ جتنا صحابہ کرام نے نہ پہنچایا ہوئے۔ تاریخ لکھ دیئے کہ صحابہ کرام نے اتنی ودی جد و جہد کیتی ہے، محنت کیتی ہے کہ سمندر پار کر کے بھی سونے نبی دا کلمہ، سونے نبی دا قرآن، سونے نبی دا دین اسلام صحابہ نے پہنچایا۔ جیڑے ویلے اسلام پہنچاؤن واسطے صحابہ کرام سفر کریں دے ہیں، دوران سفر بے بہا دشواریاں پیش آندیاں ہیں۔ انہاں ساریاں پریشانیاں کو عبور کر کے، حالات دا مقابلہ کر کے، سفر دا مقابلہ کر کے صحابہ کرام نے یہ گل ثابت کیتی ہے کہ اپنی جان کو پریشانی دے وچ سٹ کے سونے نبی دا کلمہ بھی پہنچایا نے، سونے نبی دا قرآن بھی پہنچایا۔ خصوصاً خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے سونے نبی دا سسر، میرے سونے نبی دا جانشین، خلیفہ بلا فاصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سونے نبی دی دین دی خدمت 2 سال 3 مہینے 15 دیوارہ کی تھی۔ 22 جمادی الثانی کو جڑے ویلے اے میرے سونے نبی دا سہرا
اے عظیم انسان جہدا اسلام دے اتے احسان ہے، میرے سونے نبی دا سورا جڑے ویلے 22 جمادی الثانی کو انتقال کر گیا ہے، ایندا جانشین فاروق اعظم بنے، میرے سونے نبی دا سورے این اسلام دی خدمت کیتی ہے 10.5 سال۔ سیدنا فاروق اعظم دے دور دے وچ دنیا دیا دو ولیاں طاقتاں دے وچ اسلام پہنچے، اون ویلے وڈی طاقت ہک روس دی ہے، قیصر روم دی ہے، ہک کسرا ایران دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا مدبر آدمی ہے، اتنا بڑا عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے کہ اپنی فوجوں کو تشکیل دے کے این بندے نے سونے نبی دا قرآن ایران تک پہنچائے، این آدمی نے سونے نبی دا قرآن قیصر روم تک پہنچائے، این آدمی نے سونے نبی دا قرآن مصر تک پہنچائے، این آدمی نے سونے نبی دا قرآن عراق تک پہنچائے۔ اسلام دا بہت بڑا خادم ہے سیدنا ابو بکر صدیق دے بعد اے فاروق اعظم، جیڑے ویلے یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم دی شہادت تھی گئی ہے، انہاں دی مسند دے اتے میرے سونے نبی دا دوہرا داماد، میرے سونے نبی دا دوہرا جواترا حضرت علی دا ہم ظلم حضرت عثمان بن عفان آئے، تاریخ لکھ دیے کہ این آدمی نے 12 سال میرے سونے نبی دے دین دی خدمت کی تھی۔ افریقہ، سعود، انطاکیہ، کابل، بے بہا ملکہ تک سیدنا فاروق حضرت عثمان بن عفان نے میرے سونے نبی دا قرآن پہنچایا، اور عرب دا اے بندہ بہت بڑا مالدار آدمی ہا، بڑا جگیردار ہا حضرت عثمان بن عفان۔ آج دے دور دے وچ اگر ایدی دولت اگر اوندا آداد و شمار کیتا ونجے تے ارباں روپیہ کنوں بھی زیادہ آگاہ نکل ویسے، لیکن اللہ کریم نے جتنا بڑا دولت مند بنایا ہا، اللہ نے اوکنوں بڑا اسلام دا خادم بنایا۔ اللہ کریم نے اتنا بڑا ای آدمی کو با حیا بنائے۔ میرے رحمت والے نبی ارشاد فرمائیں الا استحیی رجل، میں اون بندے کنوں حیا کرے نا تستحیی منہ الملائکہ، جکنوں آسمان دے فرشتے حیا کریں۔ روایات دے وچ آندا ہے کہ رحمت والے نبی ہکری مہار ہک باغ دے وچ تشریف گھن گئے، اون باغ دے گردو نما 4 دیواری تھئی ہوئی ہے، اون 4 دیواری دا گیٹ ہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای روایت دراوی ہیں، علامہ منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے وچ لکھا ہے معارف الحدیث دے وچ، کچھ دیر گزریے ابو بکر صدیق تشریف گھن آئے، سونے نبی ارشاد فرمائے ابو موسیٰ جیتی میں اجازت نہ دے ماں وہ تئیں کہیں کو اندر نہ آمان دے میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آدھن کے جڑے ویلے بہر کنڈی کھٹ کھٹائیے ایک آدمی نے میں ون کے ڈٹھائے ابو بکر صدیق ہا، میں رحمت والے نبی کو ارشاد فرمائے آکے عرض کیتی ہے کہ آقا ابو بکر صدیق اجازت منگدا پیے، میرے رحمت والے نبی 4 پہیتے آرام پہ کرنے ہیں، ارشاد فرمائے نے اجازت دیو آمن دیو۔ رحمت والے نبی لیٹے رہ گئے،
ابو بکر صدیق آ کے کچھ دیر بیٹھے لگا گئے ول کچھ دیر دے بعد کنڈی کھٹکیے حضرت ابو موسیٰ اشعری آدن ول میں گیا میں ڈٹھے تے حضرت عمر موجود ہا میں آ کے رحمت والے نبی کو دسے سونے نبی ارشاد فرمائے کہ وہ کوئی آوان دے میری طرفوں اجازت ہے سیدنا فاروق اعظم آ کے کچھ دیر بیٹھے رحمت والے نبی دنال گفتگو تھئیے اجازت گھن کے لگے گئے ود کچھ دیر دے بعد کنڈی کھٹکیے میں دروازے تے گیا میں ڈٹھے تے عثمان بن عفان موجود ہا اجازت منگدا ہا سونے نبی کو ملن واسطے میں آ کے عرض کی تھی آقا کہ عثمان بن عفان موجود ہے میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کر تھوڑا جیا صبر کر میرے رحمت والے نبی چار پہی تے اٹھ کے بہ گئے اور اپنی پنڈلی دا کپڑا تھلے کر کے تانے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمائے نے عائشہ اپنا دوپٹہ ذرا صحیح کر کے سر دا میرے رحمت والے نبی نے جڑے ویلے اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے ول اجازت ملی عثمان بن عفان کو اے اندر تشریف ہن گئے کچھ دیر دے بعد اے لگے گئے امی عائشہ صدیقہ پوچھ دیے یا رسول اللہ کہ میرے والد ابو بکر آئے تسا لیٹے رہے ہو ان دے بعد عمر آئے تسا لیٹے رہے ہو عثمان جڑے ویلے آئے آ کے اجازت کی دیئے تے تسا ستے تھی کہ بہ گئے ہو اور اپنی پنڈلی دا کپڑا درست کیتا وے میرے رحمت والے نبی نے میرے حدیث ارشاد فرمائیے کہ الا استحجی من رجل کہ میں منہ بندے کنو حیا کیوں نہ کرا تستحجی منہ الملائکہ جکنو آسمان دے فرشتے حیا کریں اتنا بڑا عظیم آدمی ہے حضرت عثمان بن عفان میرے سونے نبی دا اے دوہرا داماد ہے علماء نے لکھے اللہ کریم نے جیڑی نبھار کنو انبیاء دا سلسلہ شروع کیتا ہے اور اللہ کریم نے وہ نبوت کو سونے نبی دے اتے آ کے ختم کیتا ہے سونے نبی کنو پہلے جتنے انبیاء گزرن کہیں نبی کو اللہ کریم نے اے سعادت نصیب نہیں کی تھی کہ انہیاں دور لڑکیاں یکے بعد دیگرے کہیں آدمی دے نکاح دے وچ ہوویں اے سعادت اللہ کریم نے حضرت عثمان کو نصیب کیتی ہے کہ حضرت عثمان میرے سونے نبی دا دوہرا داماد اور اتنا بڑا با حیا آدمی ہے علماء نے لکھے کہ غسل خانے دے اندر جڑے ویلے غسل کرن ہا کپڑا بن کے کرنے ہیں کہیں آدمی نے پوچھے عثمان شریعت اجازت دے دیئے کہ اگر اتے غسل خانے دی چھت ہوئے چار دیواریاں محفوظ ہوئے تے بندہ بغیر کپڑے دے غسل کر سکتا ہے حضرت عثمان بن آکھن لگن کہ گار ٹھیک ہے شریعت حکم ہے لیکن میرا ضمیر ایویں مطمئن تھی دے کہ میں کپڑا باندھ کے غسل کر اتنا بڑا با حیا آدمی ہے اتنا بڑا با غیرت آدمی ہے اگر آج دنیا دے ہوتے کوئی بندہ ای بندے دے ہوتے زبان کھولے میں سمجھے نا کہ وہ بندہ کائنات دا بڑا بے حیا ہے وہ آدمی کائنات دا بڑا بے غیرت ہے جڑا حضرت عثمان بن عفان دے ہوتے زبان کھولے میرے رحمت والے نبی دے نال ای بندے دیاں چار رشتہ داریاں کتنیاں بھائی توجہ راسی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی دا او صحابی ہے میرے سونے نبی دا او صحابی ہے او عظیم آدمی ہے کہ چار رشتہ داریاں علماء نے لکھی ہیں کہ حضرت عثمان دیاں میرے رحمت والے نبی دے نال بن دیاں پہلی رشتہ داری حضرت علامہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالۃ الخفا جلد نمبر 4 دے وچ لکھ دیں پہلی رشتہ داری اے کہ آبا و اجداد خاندان دے لحاظ نال جیڑا خاندان سونے نبی دا اے وہ خاندان حضرت عثمان دا اے پنجویں نمبر دے اتے جیڑا سونے نبی دا دادا بندا ہے وہ حضرت عثمان دا بھی پنجویں نمبر دے اتے دادا بندا ہے پہلی رشتہ داری علماء نے لکھا ہے دوسری رشتہ داری میرے رحمت والے نبی دے نال عثمان بن عفان کو ہے کہ میرے سونے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بابی گرے حضرت عثمان دے
پہلی بیٹی جڑے ویلے دیتی نے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا میرے سونے نبی دیے تھی جنگ بدر دے موقع دے وفات پا گئی ہے ان دے بعد میرے رحمت والے نبی نے عثمان کو ڈٹھائے پریشان را دے اللہ کریم نے جبریل کو بھیجے جبریل جی رب جلیل وج میرے سونے نبی کو آکے اپنی چوتھی تھی اپنی تریچی تھی حضرت کلثوم دے نکاح دے وچ لیو جا میں رب آسمان دے نکاح کر دیتا ہے تواڈی دھی دا عثمان نال میرے رحمت والے نبی دیاں چار دھیاں دے وچوں حضرت کلثوم سلام اللہ علیہا میرے سونے نبی دی اے تھی کہ ترائے دھیاں دا نکاح زمین تے تھی ہے لیکن کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال آسمان تے تھی ہے میرے سونے نبی دے 11 حرم دے وچوں ساریاں دا نکاح زمین تے تھی ہے ایک بیوی میرے سونے نبی دی ایسی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ نکاح آسمان دے اتے تھی ہے عرض پیا کرینا ہم کہ دو رشتہ داریاں حضرت عثمان دیاں میرے رحمت والے نبی دے نال تیجی رشتہ داری علماء نے لکھے میرے سونے نبی دا بڑا قریب ہے کہ میرے رحمت والے نبی دی سکی پھوپھی حضرت عثمان دی سکی نانی ہے مرحومہ مغفورہ میدانہ حضرت حکیم البیضا اے میرے حضرت عثمان بن عفان دے اے سکی نانی ہے والدہ دنا عروہ ہے اے عروہ حکیم دی تھی حکیم میرے سونے نبی دی سکی پھوپھی ہے میرے سونے نبی دے والد عبداللہ دے نال جڑوا پیدا تھی ہے علماء نے لکھے کہ حضرت عبداللہ میرے سونے نبی دا والد ماجد تے حضرت عثمان بن عفان دی سکی نانی اے جڑوا پیدا تھے ہیں یعنی حضرت عثمان میرے سونے نبی دی پھوپھی دا پوترے چوتھی رشتہ داری علماء نے لکھی ہے چوتھی رشتہ داری ہے حضرت عثمان بن عفان دی میرے رحمت والے نبی دے نال میرے رحمت والے نبی دی سالی ہے جیدہ نام قریبت الصغرا ہے اے قریبت الصغرا حضرت امیر معاویہ دی بیوی ہے جیڑے بندے کو رشتہ داریاں دا پتہ ہے نا بھی صحابہ دیاں رشتہ داریاں کیویں ہیں کہندے نال ہیں او بندہ صحابہ کو بھونک دا نہیں توجہ ہے نا میرے سونے نبی دی سالی جیدہ نام نامی اسم گرامی قریبت الصغرا ہے حضرت امیر معاویہ دی بیوی ہے بیوی کنو اللہ کریم نے رملہ نامی لڑکی حضرت امیر معاویہ کو اللہ کریم نے عطا کی تھی ہے رملہ نامی لڑکی دا نکاح میرے سونے نبی دے نواسا حضرت عبداللہ دے نال تھے جڑا حضرت رقیہ دا پوترا ایدے متعلق علماء نے لکھا ہے ایک روایت دے بھی جاندہ ہے کہ 8 سال دے عمر دے وچ لڑکے نے وفات پاتی ہے کہ مرغے نے چونج ماری آنکھ دے وچ زخم تھے گئے جن دی وجہ کروں وفات پاتی ہے ایک روایت دے بھی جاندہ ہے کہ جوان تھی ہے شادی تھی ہے وہ شادی حضرت رملہ نال تھی ہے جڑی امیر معاویہ دی تھی ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ میرے سونے نبی دا سالہ بھی ہے حضرت امیر معاویہ میرے سونے نبی دا سانڈو بھی ہے حضرت امیر معاویہ میرے سونے نبی دا کاتب وحی بھی ہے حضرت امیر معاویہ میرے سونے نبی دا قریبی رشتہ دار بھی ہے عرض پیا کرے نام کہ حضرت امیر معاویہ دی تھی میرے سونے نبی دے نواسے دے نکاح دے بھی چاہیے جیدانا عبداللہ اے 4 رشتہ داریاں میرے رحمت والے نبی دے نال حضرت عثمان بن عفان ناشر قرآن کاری قرآن اے جنگ تبوک دے سیڑ دیاں 4 رشتہ داریاں میرے رحمت والے نبی دے نال بن دیئے لیکن انہاں 4 کروں جڑا بندہ اعزاز ہے 5واں اعزاز ہے کہ میرے سونے نبی دا صحابی ہے حضرت عثمان بن عفان میرے سونے نبی دا صحابی ہے ایتا اے جیاں صحابی ہے 1 کروڑ روپیاں دی مالیت اسلام دے اتے لا دیتی ہے توجہ
توجہ میں کر رہا سی جڑے ویلے غزوہ تبوک پیا تھیدا میرے رحمت والے نبی دا مجمع موجود صحابہ کرام دا میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے کہ سفر بڑا دور دراز دا کرنا ہے تے دنیا دی بڑی طاقت نال ٹکر کھلنی ہے کیڑا بندہ ہے جڑا مجاہدین واسطے سامان دے میرے رحمت والے نبی نے اعلان کیتا ہے عثمان کھڑا تھی گے ہون تا بندیاں کو آکھو جو صحیح کاشے دیونی پوے لوگ کو ویندن والا بھائی مسیح دیکھ لگا گیا میرے چہرے تے دیکھو میرے سونے نبی نے جڑے ویلے مجاہدین دے سامان دا اعلان کیتا ہے کیونکہ کیسارے روم نال ٹکر آئی تے موسم شدید گرمیاں دا میرے رحمت والے نبی دے اعلان تے کھڑا تھی گے عرض کیتی اس آقا میں 100 اٹھ دینا جڑا سامان دا لگا ہویا اسی مجاہدین واسطے وان کچھ دیر گزری ہے میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے کہ بیا کوئی آدمی ہے کہ جڑا مجاہدین دے خدمت کرے جہاد واسطے ول عثمان کھڑا تھی گے آکھن لگے آقا میں 200 اٹھ پائے دینا جڑے سامان دے لدے ہوئے اسن مجاہدین واسطے ول میرے رحمت والے نبی نے ارشاد تیجی دفعہ جلے اعلان کیتا ہے میاں کوئی بھی آدمی ول تیجی دفعہ کھڑا تھی گے آکھن لگے کہ سونے نبی من موڑے نبی 300 اٹھ میں بے پیش کرے نا کہ جڑے سامان دے لدے ہوئے اسن 600 دی لائن لگ گئی ہے جڑے میرے 600 اٹھن دی لائن آئی ہے میرے رحمت والے نبی کو ارشاد جڑے میرے سنیا نے حضرت عثمان نے آکھن لگے یا رسول اللہ اے 250 اٹھ میں بے وقت پیا کرے نا 50 گھوڑے مجاہدین واسطے دیتے نے بل 1000 اشرفیاں میرے رحمت والے نبی کو پیش کی دیا نے علماء نے لکھا ہے محدثین مفسرین لکھ گئے تاریخ دان لکھ گئے قلم دان لکھ گئے سیرت نگران لکھ گئے نگارے کو میرے رحمت والے نبی نے انہاں جڑے میرے اشرفیاں کو جائے اپنی گود دے وچ رکھا نے تے ایویں ڈٹھا نے آسمان دو آسمان دو ڈٹھا نے آسمان دو دے کے ارشاد فرمایا نے اللہ میں عثمان تے راضیاں تو راضی تھی وجہ پر اپنے ہتھاں دے نال انہاں کو اولڈ پولڈ بیٹھے کرے دے تے ارشاد بیٹھے فرمائے دے ہیں کہ ما ذر عثمان عمل ما بعد اليوم کہ آج کنو بعد زندگی دے وچ کرے ہی بڑا پریشان اے عثمان نہ تھی سی ایدہ کوئی عمل کو نقصان نہ دے سی میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے کہ اتنا بندہ اسلام دا خادم ہے اج 100 روپیہ آکو تے بندہ منہ تھلے جا کرے دے ایدہ ایڈا بندہ اسلام دا خادم ہے اپنے لکھ گئے پرائے لکھ گئے انگریزی لکھ گئے انگریزہ لکھ گئے نصرانیہ نے لکھ گئے سارے لکھ گئے کہ خلفاء دے وچوں اسلام دا بندہ خادم اعمال خدمت کی دیئے والعلماء نے لکھا ہے بڑا حیرت انگیز واقعی ہے البدایہ والنہایہ دے وچ موجود ہے علماء کو دینی مدارس دے وچ پڑھائی میں دیئے انہی جلد نمبر 8 دے وچ لکھا نے کہ ابو بکر صدیق دا دور ان دور دے وچ قحط پہ گیا ہے کھاون دی کاشے نے لبدی مدینہ دے ایشی پریشان تھے گئے کہ مدینہ چھوڑے نے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ لگ گئے اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھائے سے اللہ اے تیرے نبی دا شہر ہے اے تیرے نبی دا مدینہ ہے اے تیرے نبی دی رہائش ہے تو مہربانی فرمائی قحط کو اللہ نور فرما علماء نے لکھا ہے ایک ریوار گزری ہے دوجے ریوار ملک شام دے وچوں قافلہ پیاندا جڑے ویلے مدینہ منورہ دی بڑی سڑک دے اوتے آئے تے اٹھاں دے پیراں دی گبدو غبار پئی اوتے آئے لوگاں دے کے خوش تھی گئے کہ ملک شام دے تاجر بیانن اللہ کے نسوں خوشیاں منائے سوں اللہ لیکن ایک کہندے علم دے وچ کوئی نہ آ کے جڑا مال پیاندا ہے کہندا ہے البدایہ والنہایہ دا مفسر علامہ ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ علیہ اپنی بے مثال کتاب دے وچ لکھ دینا کہ جڑے ویلے قافلہ پہنچائے 1200 اٹھاں دی لائن آئی ساز و سامان لدا ہویا مختلف چیزاں ہیں جہدے وچ کھجور بھی پنیر بھی آئی شہد
بھی ڈھیر ساریاں چیزاں دے وچ آئے ایڑے ویلے قافلہ حضرت عثمان بن عفان دے دروازے تے پہنچائے شام دا ٹائم تھی گئے مدینہ دے سارے وپاری کٹھے تھے گئے پتہ لگ گئے کہ سارا قافلہ عثمان بن عفان دا ہے عثمان کو آکھن لگے یار ایویں کر قیمت طے کر تاکہ کل کو اسا مدینہ دے فقراء دے اوتے تقسیم چا کرے سو سارے کو کتنا منافع گننا چاہتا ہے حضرت عثمان بن عفان آکھن لگے کہ میں منافع تمہارے کو ڈھیر سارا گنسا حضرت عثمان جڑے ویلے اے گال کیتی ہے وپاری آکھن پے گئے کہ 40 روپے من دے حساب تے ہے تے 50 دینے ہیں اگر 50 دے حساب تے ہے تے 60 دینے ہیں حضرت عثمان بن عفان آکھن لگے کہ ایک نو ڈھیر میں کو ملتا ہے ایک نو میں کو ڈھیر ملتا ہے